السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ہم لوگ ترجمہ سن رہے تھے، آج بھی ہم لوگ ایک دعا سنتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھا کرتے تھے، رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو ایک دعا پڑھتے تھے۔ نماز جو افتتاحی دعا ہے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 770 کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سألت عائشہ ام المؤمنین، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، بأی شیء کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاتہ اذا قام من اللیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کرتے تو کس چیز سے نماز شروع کرتے، اپنی نماز کو کس چیز سے شروع کرتے جب اللہ کے نبی رات میں قیام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان اذا قام من اللیل افتتح صلاتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تو اپنی نماز کو شروع کرتے اس دعا سے، اللہم رب جبرائیل، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کا معنی مطلب ہم کو سمجھنا چاہیے، بہترین دعا ہے، اللہم رب جبرائیل، اے اللہ جبرائیل کے رب، و میکائیل اور میکائیل کے رب، و اسرافیل اور اسرافیل علیہم السلام کے رب۔ یہ تینوں فرشتوں کے نام ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا، اے زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا رب، عالم الغیب والشہادت، اور حاضر اور غیب کا علم رکھنے والا، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس معاملے میں بھی بندے اختلاف کرتے ہیں تو ان اختلاف میں تو فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرے گا، اہدنی لما اختلف فیہ، تو مجھے اختلافی باتوں میں حق اور سچائی کی رہنمائی فرما، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، تو مجھے اختلافی باتوں میں حق اور سچائی کی رہنمائی فرما، اپنی اجازت سے، اپنی مشیت سے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یقیناً تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دعا کا معنی ہے، بہترین دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے، اور جب ہم تہجد پڑھیں، رات میں نماز پڑھیں تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اس میں تو اس دعا کی شرح میں بہت سارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی جو شرح ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں فرشتوں کا تذکرہ کیا اس دعا میں، حالانکہ بہت سارے فرشتے ہیں
لیکن تینوں فرشتوں کا ذکر کیا تو انہوں نے وضاحت میں یہ فرمایا ہے کہ جبرائیل جو ہیں ان کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن چیزوں سے دل زندہ ہوتے ہیں، یعنی وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو وحی کی ذمہ داری تھی حضرت جبریل امین کو، اور وحی کے ذریعے سے بندوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، بندوں کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میکائیل کہتے ہیں کہ ان کا تعلق زمین کی زندگی سے ہے، یعنی حضرت میکائیل کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے بارش وغیرہ کی، تو بارش کے ذریعے سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور پیڑ پودے لہلہانے لگتے ہیں، تو ان کا تعلق زمین کی زندگی سے ہے۔ اور اسرافیل یہ ان کا تعلق بدن کی زندگی سے ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ سور میں پھونک ماریں گے تو قبروں سے لوگ زندہ ہو کر کے اٹھیں گے۔ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جبریل امین کا تعلق دلوں کی زندگی سے ہے، میکائیل علیہ السلام کا تعلق زمین کی زندگی سے ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کا تعلق بدنوں کی زندگی سے ہے۔ تو یہ دیکھیے بڑے بڑے علماء نے اس طریقے سے وضاحت کیا ہے، اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ بڑے بڑے علماء کی کتابیں، ان کے بیانات وغیرہ سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا جامع اور کتنا مانع دعا کرتے تھے، بہترین دعائیں کرتے تھے۔ فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں کہ نئے سرے سے جو پیدا کرنے والا ہے، تو زمین آسمان کی ابتدائی پیدائش اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے زمین آسمان کی پیدائش نہیں کیا، وہی اس کا حقیقی پیدا کرنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادت، اللہ رب العالمین غیب اور حاضر چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ اور کتنی بہترین دعا کرتے ہیں کہ جس چیز میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جس چیز میں اختلاف کیا جاتا ہے اس چیز میں مجھ کو حق کی رہنمائی فرما، سچی بات کی طرف رہنمائی کرنا، تو اپنی مشیت سے مجھ کو حق کی طرف رہنمائی کرے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر تھے، اس کے باوجود بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق کی رہنمائی کر، حق کی ہدایت دے۔ تو ہم کو کتنا دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ میں رہنے والی خواتین، ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے حق کی دعا کریں۔ حق کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بہرحال اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اور جب ہم رات میں نماز پڑھیں تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، افتتاح اسی سے کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔